صلوا عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 806۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، شب بدر کے چاند جس پر کوئی ابر نہ ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم آفتاب کے دیکھنے میں شک کرتے ہو جبکہ اس پر ابر نہ ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو دنیا میں جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے۔ چنانچہ کوئی تو سورج کے ساتھ ہو جائے گا اور کوئی چاند کے پیچھے ہو لے گا اور کوئی بتوں اور شیاطین کے پیچھے چلے گا۔ باقی اس امت کے مسلمان لوگ رہ جائیں گے جن میں منافق بھی ہوں گے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں تشریف لائے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ عرض کریں گے، ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے۔ جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں جلوہ گر ہوگا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا۔ اس وقت جہنم کی پشت پر پل رکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزروں گا۔ اس روز رسولوں کے علاوہ کسی اور کو کلام کی ہمت اور طاقت نہ ہوگی۔ اس روز رسول کہیں گے، الہی سلامتی دے، الہی سلامتی دے۔ جہنم میں سدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بس وہ سدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے مطابق گھسیٹیں گے۔ بعض شخص تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ زخمیوں سے چور ہو کر بچ جائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں گے۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو جہنم سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی۔ جو لوگ کوئلے کی طرح سوختہ حالت میں جہنم سے نکلیں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ ایسے نمو پائیں گے جس طرح قدرتی بیج پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا۔ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی جانب ہوگا اور وہ عرض کرے گا، اے اللہ، میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے جلسا دیا ہے اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو آئندہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگے؟ وہ عرض کرے گا، ہرگز نہیں، تیری عزت کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق عہد و پیمان دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی اور بہار دیکھ کر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے اس پر قول و قرار نہ کیا تھا کہ جو کچھ تو مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ اس پر وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، تیری مخلوق میں سب سے بڑھ کر میں ہی بد نصیب ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا، اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض پرداز ہوگا، تیری بزرگی کی قسم، میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق قول و قرار دے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا، وہاں کی شادابی، تازگی اور فرحت دیکھ کر
جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا، پھر یوں گویا ہوگا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو کتنا عہد شکن اور دغا باز ہے، کیا تو نے اس بات کا عہد نہ کیا تھا کہ اب میں کوئی درخواست نہیں کروں گا؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ کر۔ تب اس کی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہنس دے گا اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے کر فرمائے گا کہ خواہش کر۔ چنانچہ وہ خواہش کرے گا جہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ چیزیں اور مانگ۔ اس کا پروردگار اسے خود یاد دلائے گا یہاں تک کہ جب اس کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی بلکہ اس کی مثل اور بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی اور اس کے ساتھ 10 گنا مزید بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گویا ہوئے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ اور اتنا اور ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یہ سب کچھ تجھے دیا اور اس سے 10 گنا مزید بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 807۔ حضرت عبداللہ بن مالک ابن وہینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہو جاتی تھی۔ لئیس نے کہا کہ مجھے بھی جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 808۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دوران نماز میں اپنے رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا تھا۔ جب وہ اپنی نماز ختم کر چکا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا اگر تو اسی حالت پر مر گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف مرے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 809۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز یہ کہ وہ اس دوران میں اپنے بالوں کو نہ سمیٹیں اور نہ اپنے کپڑوں کو اکٹھا کریں۔ وہ اعضاء پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 810۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔